چلیں بسم اللہ. مسئلہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْيَانِ إِلَىٰ أَجَلٍ وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُبْتَاعِ بِأَثَرِ عَقْدِ الصَّفْقَةِ. پیچھے بات ہوئی تھی کہ جو مبیع ہے، مبیع موصوفاً ہے تو اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے. بعض کہتے تھے کہ اگر وہ غیابت معمولی ہے تو ٹھیک ہے، لمبی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض امن والے پہلو کو دیکھتے تھے، چیز کی خرابی، عدم خرابی. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کا نام آپ کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ تأخیر و تسلیم المبیع. اس مسئلے کا نام آپ کے پاس دیا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مبیع معین ہے. مبیع کہ یہ سامنے موٹر سائیکل کھڑا ہے، یہ میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، یہ موبائل پڑا ہے، یہ آپ کو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی نہیں دوں گا، ہفتے بعد دوں گا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ. کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا، اجماع ہے اس بات پر، لا يجوز بیع الْأَعْيَانِ إِلَىٰ أَجَلٍ، کہ نہیں ہے جائز اعیان کی بیع، یعنی متعین چیز کی بیع، اِلیٰ أَجَلٍ، ادھار. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ متعین ہے تو اس میں ادھار یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب چیز متعین ہے اور کھڑی بھی سامنے ہے تو ابھی دے، پھر تاخیر کس بات کی. اسی لیے کہتے ہیں وَأَنَّ مِن شَرْطِهَا. تو اسی لیے دیکھیں نا، بیع سلم میں تاخیر ہے تو وہ سلم کیا ہوتی ہے؟ موصوفاً ہوتی ہے. اسی لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سلم کے اندر معیناً بالتعیین سلم یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر پیسے میں آپ کو آج 6 ماہ پہلے دے دوں اور کہوں یہ جو گاڑی آپ کے پاس کھڑی ہے نا، یہی گاڑی یہی موبائل یا یہی مکان 6 ماہ بعد آپ نے مجھے دینا ہے، یہ ٹھیک نہیں. موصوفاً سلم درست ہے صفتاً، لیکن معیناً وہ درست نہیں ہے. کیوں؟ بھی اب میں کہہ رہا ہوں یہ تو 6 ماہ بعد اس کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، پھر جھگڑا ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر اس میں وہی علت آ جائے گی جو میسر میں یوقع بینکم العداوہ والبغضاء انما یرید الشیطان ان یوقع، یہاں بھی وہی بات. اس لیے کہتے ہیں وَأَنَّ مِن شَرْطِهَا، اس کی شرائط میں ہے تسلیم المبیع الی المبتاع، کہ مبیع آپ سپرد کریں مشتری کو بِأَثَرِ عَقْدِ الصَّفْقَةِ، سودے کے فوراً بعد، سودے کے عقد صفقہ کے بعد فوراً. لیکن امام مالک، ربیعہ اور طائفہ اہل مدینہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے بیع الجاریۃ الرفیعہ. رفیعہ کا مطلب رفیعۃ القدر، سمجھے کہ نہیں؟ قیمتی، اچھی. جائز قرار دیا ہے لونڈی کو بیچنا. کون سی لونڈی بیچنا؟ الرفیعہ، جو قیمتی ہے، عمدہ ہے، پیاری ہے، جو بھی آپ کر لیں. یہ بیچ سکتے ہیں کس طرح؟ علی شرط المواضعہ، مواضعہ کی شرط پر، مواضعہ کی شرط پر. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ مواضعہ یہ پیچھے گزرا ہے، کیا مطلب؟
کہ استبراء رحم کے لیے اس لونڈی کو کسی تیسرے آدمی کے ہاں رکھا جائے، جو تیسرا آدمی ماشاءاللہ حاجی ثناء اللہ ہونا چاہیے ہے۔ تو میں یہ تو نہ ہونا ان کو رکھو بھی استبراء رحم واسطے تے اور نواں چند چڑھا دے ہے، ایسا آدمی لوڈی بھی تو نہیں ہے۔ اچھا تو مطلب یہ مشتری کو لوڈی مشتری کو نہیں دی جائے، یہ ہے رفیعت القدر ہے نا، ہن چنگی منہ متھے لگن والی ہے، ہن مشتری نو دتی جاوے تے نال انہوں کیا جاوے بھی نیڑے نہیں لگنا استبراء رحم تک، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ایک کام بڑا مشکل ہے، پھر کام بڑا مشکل ہے۔ ہاں تیسری جو حاجی ثناء اللہ کے پاس جائے گی، چلو وہ اس کے ذہن میں یہ تو ہے نا یہ میرے لیے حرام ہے، زنا ہوگا۔ وہ جڑا مشتری صاحب نے مشتری کھشتری انہیں کہنا میں تو خرچہ کیتی بیٹھا، موسم بھی ہے موقع بھی ہے، پیسے بھی دیتی بیٹھے ہیں تو پھر بھی صبر ایک موقع ہے۔ تو اب یہ متعین ہے، لیکن مشتری کو کب ملے گی؟ تاخیر سے ملے گی۔ امام مالک کہتے ہیں یہاں اجازت ہے، یہاں مصلحت اور ہے، یہاں مصلحت اور ہے۔ امام مالک، ربیہ و طائفہ من اہل المدینہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے جاریہ رفیہ کی بیع علی شرط المواضعۃ، مواضعہ کی شرط پر، مواضعہ کی شرط پر۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں تیسرے بندے کے پاس رکھوائیے، چھٹی اس پہ ہے، کوئی چٹی اس پہ نہیں ہے وہ امین ہے، خائن نہیں۔ اچھا ولم یجیز فیہا النقد، نقد کی اجازت نہیں دی، ولم یجیز فیہا النقد، نقد کی اجازت نہیں دی، یعنی اس میں تاخیر ہو اس کی اجازت نہیں دی۔ جب پیسے دے دیے ہیں تو چیز لے۔ اچھا کما لم یجزہ مالک فی بیع الغائب، جیسے نہیں اجازت دی امام مالک نے بیع الغائب میں، بیع الغائب میں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں جو غائب چیز کی بیع اگر ایک انسان خریدتا ہے، جو چیز سامنے نہیں ہے، مبیع غائب ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ مبیع پاس آ جائے پھر اس کے پیسے دے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ جب وہ مبیع بیع تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چیز پاس آ جائے پھر اس کے کیا دے دے؟ پیسے دے دے ہے؟ نہیں نہیں، یہ یعنی لونڈی کی بیع تو ہو گئی ہے، لیکن وہ ہے تیسرے آدمی کے پاس، کسی امین کے پاس ہے، تو جب اس کے پاس آ جائے گی تو پھر پیسے دے دیں۔ وَلَمْ يُجِيزُ فِيهَا النَّقْدَ كَمَا لَمْ يُجِزْهُ مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ، لیکن جمہور کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ لما يدخله من الدین بالدین، اس میں دین بالدین آتا ہے، اس میں کیا ہے؟ دین بالدین آتا ہے۔ کیا مطلب دین بالدین آتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا گویا کہ ادھر ایک اس نے پیسے بھی نہیں دیے اور دوسری طرف سے لونڈی پر قبضہ بھی نہیں ہوا۔ دوسری وجہ ومن عدم التسلیم، چیز کی سپردگی نہیں ہوئی، من عدم التسلیم، چیز کی سپردگی نہیں ہوئی۔
ابن رشد کہتا ہے وَيُشْبِهُ، لگتا یہ ہے ان یکون بیع الدین بالدین من ھذا الباب، یہ جو شریعت میں دین بدین کی ممانت والی بات ہے نا، اس باب میں میرا مطلب یہ ہے لما یتعلق بالغرض، جو غرض کے اندر آتا ہے وہ کیوں ہے، من عدم التسلیم من الطرفین، کہ طرفین کی جانب طرفین سے سپردگی نہیں ہوتی، اس لیے دین بالدین ہے، یعنی دین بالدین کی ممانت کی وجہ کیا بنی، غرض، کہ دونوں جانب سے چیز کی سپردگی نہیں ہے، لا من باب الربا، دین بالدین کا تعلق ربا کے قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ ربا کے اندر تو اضافہ ہوتا ہے، یہاں اضافے والا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وقد تکلمنا فی علت الدین بالدین، اس پر ہم نے کہتے پہلے بھی بات کی ہے، یہ بات ختم۔ ومن ھذا الباب، اس باب سے، کس باب سے، یعنی تاخیر تسلیم المبیع، یہ مسئلہ چل رہا ہے نا، تاخیر تسلیم المبیع۔ ابن القاسم رحمہ اللہ جو ہے نا، کیا خیال ہے، لا يجوز، جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی آیا ہے، ان یاخذ الرجل، کہ لے آدمی، من غریب ہی، اپنے مقروض سے، فی دین لہ علیہ، جو اس کا اس کے اوپر قرض ہے، کیا لے، ثمرن، پھل لے، قد بدا صلاحہ، جس کا پکنا ظاہر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ہے ثمر ہے، تمر ہو وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ہمارے پاس ویسے ثمر ہے، قد بدا صلاحہ، یعنی ایک آدمی نے کسی کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اب وہ دوسرا کہتا ہے میرے باغ کا پھل تیار ہو چکا ہے، بدو صلاح ہو گیا ہے، تو 1,00,000 کا تو پھل لے لے۔ اب وہ 1,00,000، اب وہ پھل جو ہے نا سارا تو نہیں پکتا نا یک دم، تھوڑا تھوڑا پکتا ہے، اب وہ 1,00,000 کا پھل اتارنے میں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا، تو ابن القاسم کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں، یہ بھی گویا کہ دین ہے، کیونکہ یک مشت 1,00,000 کا پھل نہیں مل رہا، بلکہ 1 مہینہ کی مدت کے اندر اندر اس نے وصول کرنا ہے، تو یہ بھی دین ہے، اور ادھر دوسرے فریق نے قرضہ 1,00,000 روپے دینا تھا، وہ بھی دین ہے، بات سمجھے کہ نہیں، تو یہ من باب الدین بالدین۔ لیکن جو اشہب فقی ہے وہ کہتے یہ صورت ٹھیک ہے، اور بات اشہب کی درست ہے، دیکھیں بڑی شاندار بات، یہ کہتے ہیں دین بالدین تب ہوتا ہے ما لم یشرع فی قبض شیء، جب تک چیز کے قبضے کا آغاز نہ ہو، فریق ثانی نے چیز پر قبضہ مہیا نہیں کیا تو وہ تو دین ہے، جب اس نے کہہ دیا جناب یہ میرا باغ ہے، بدو صلاح ہو گیا ہے، بس یہاں سے پھل اتارنا شروع کر دو، جب 1,00,000 کا پھل اتار لو، اتنی من اتار لو، تو قرضہ ہو جائے گا، تو جب اس نے تمکن دے دیا، قدرت دے دی ہے، تو اب وہ دین نہیں رہا، دین کب ہے، جب تک قدرت نہ دے، وہ بات سمجھئے کہ نہیں، اشب اس کو ٹھیک کہتے، وہ کہتے دین بھی دین تب ہے جب تک کہ چیز کی وصولی میں آغاز نہ ہو، آنی میرا مطلب یہ ہے انہو کان یرا، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان اشب کا یہ خیال ہے، وضاحت کرتے ابن رشد، ان قبض الاوائل من الاسمان، ابتدائی طور پر سمن کو وصول کرنا، یہ آخری سمن کو وصول کرنے کے قائم مقام ہے، جب اس نے بدو صلاح کے بعد پھل دے دیا کہ آپ اتار لو، تو آج 10 کلو اتارا ہے، تو یوں سمجھو گویا کہ اس نے وہ آخری 10 کلو اتار لیا، 30 من لینا تھا تو 30 من کے آخری اتار لیا 10 کلو، کیوں، وجہ وہی کہ اس نے تمکن دے دیا، قدرت دے دی ہے، سمجھے کہ نہیں، اب وہ اگر انتظار کرے جی پورا 1,00,000 کا پھل اترے پھر میں لوں، اتنے میں تو وہ خراب ہو جائے گا، وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ الْمَالِكِيِّينَ، یہی قیاس ہے وہ اکثر جو ہے نا مالکیہ کے ہاں،
یعنی مالکیہ کی رائے بھی اشب والی ہے، ابن القاسم والی نہیں ہے، اور یہی قول امام شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب قدرت آپ نے دے دی ہے، سمجھ نہیں، اس کے بعد پھر وہ دین نہیں رہتا، پھر وہ دین نہیں رہتا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چلو